اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں وجاہت سعید خان کا پروگرام محاذ سنا اور میں اس پروگرام کو سنتی ہوں اکثر۔ اس میں انہوں نے 1948 میں انڈو پاک وار جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی 1948 کی جنگ کے بارے میں بتایا جو کشمیر کے تنازع پہ لڑی گئی۔ تو درست طور پر انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم کو پتہ چلا کہ کشمیر میں جو بھارت ہے وہ در اندازی کر رہا ہے اور اس نے پاکستان کے اور کشمیر کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے اپنے آرمی چیف کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ جوابی حملے کی تیاری کی جائے۔ تو آرمی چیف جو اس وقت انگریز تھے انہوں نے قائد اعظم کو بتایا کہ پاکستان نیا نیا بنا ہے تو اس وجہ سے اسلحہ بھی ناکافی ہے اور فوج بھی کافی کم ہے، اس حملے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو قائد اعظم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ پٹھان مجاہدین کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور جب پٹھان مجاہدین شامل ہوں گے تو کشمیری مجاہدین بھی فوج کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن آخر میں جو جملہ بولا ہے وجاہت نے کہ یہ ایسا ہوا نہیں تھا، یعنی کشمیری مجاہدین اس لشکر کے ساتھ نہیں ملے تھے، یہ بات تاریخی طور پر غلط ہے، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے بھی نہیں۔ 1948 میں خود میرے جو دادا تھے اس وقت پولیس انسپیکٹر تھے اور بڑے ذمہ دار انسان تھے، انہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا تھا، وہ بھی مجاہد کی حیثیت سے لڑے تھے۔ انہوں نے بھی اس کہانی کو تھوڑے مختلف طرح سے بیان کیا، اور پھر میں نے قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھی، اس میں پورا چیپٹر ہے، اس میں بھی یہ بات تھوڑی مختلف طرح کی ہے، جیسے وجاہت نے یہ آخری جملہ بولا ہے اس کا وہاں ذکر نہیں ہے۔ اور اصل جو کہانی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جو کہ باقی بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1948 میں بلا شک و شبہ قائد اعظم کو بتایا گیا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کشمیری علاقے میں در اندازی کر رہا ہے اور اس نے وہاں کے کافی علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور پھر قائد اعظم کو یقیناً آرمی چیف جو تھے انہوں نے مشورہ دیا تھا، انہوں نے بریفنگ دی تھی کہ ہماری فوج بھی کم ہے اور ہماری تعداد بھی کم ہے، اور اس کے بعد قائد اعظم نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ پٹھان مجاہدین کو اپنے ساتھ شامل کریں تو کشمیری مجاہدین بھی ان کے ساتھ آ ملیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ کشمیری مجاہدین اس لشکر کے ساتھ نہیں ملے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بات ہوئی تھی کہ یہ لشکر پنڈی سے جب چلا ہے تو پٹھان مجاہدین اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو پٹھان مجاہدین اپنے ساتھ بھی کئی قافلے اور بھی رستے سے لیتے آئے، اور پھر پنڈی سے کشمیر تک پہنچتے پہنچتے اس لشکر کے ساتھ درمیانی جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے، جیلم، گجرہان، سہاوا اور وغیرہ وغیرہ آگے جو شہر پڑتے ہیں، ان شہروں سے بھی مجاہدین شامل ہوئے تھے، اور کشمیر کے بھی لوگ جو تھے وہ اس لشکر میں شامل ہوئے تھے، اور یوں اس لشکر نے بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ پونچھ کا علاقہ، اور کا علاقہ، اور ایسے کئی شہر جو تھے ان پہ یہ لشکر جو تھا وہ قبضہ انہوں نے کر لیا تھا فوج کی مدد سے، اور سری نگر کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ یہ لشکر سری نگر سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پہ تھا جب اور حملہ کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اس لشکر میں موجود کچھ میر جعفر اور صادق جیسے جو کوئی بڑے سو کالڈ لوگ تھے، انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے، اور وہ حملہ جو کہ اگلی صبح کو ہونا تھا وہ 3-4 دن اس میں تاخیر ہوگی۔ اور اس دوران دوسری طرف جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا جو کشمیر کا راجہ تھا اور وہ بھاگا ہوا تھا
اور اپنے سامان کے ٹرک کے ساتھ جگہ جگہ پھر رہا تھا اور اسے پناہ کوئی نہیں مل رہی تھی. اس کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے تار دی حکومت برطانیہ کو اور وہاں اس نے الحاق کا انہیں خبر پہنچائی کہ میں بھارت سے الحاق کرنا چاہتا ہوں. تو حکومت برطانیہ نے فوراً بھارت کی حکومت سے رابطہ کیا اور ان کو اس الحاق کی خبر دی. حالانکہ اس الحاق کی جو کارروائی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے اور دستاویز اس پہ بنتی ہے اور لکھت پڑھت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کہ کچھ اپنے مفادات کی خاطر حکومت برطانیہ نے بھی ایسا نہیں کیا اور نہ ہی بھارت نے انتظار کیا. اور اگلی صبح جو تھے بھارتی طیارے اڑے اور انہوں نے سری نگر کے قریب یہ جو لشکر بالکل میدان میں پڑا ہوا تھا اس کے اوپر بے شمار فضائی حملے کیے اور اس کو بھون کے رکھ دیا. حالانکہ جو جاننے والے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لشکر وقت پہ سری نگر پہ قبضہ کر لیتا اور ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیتا تو آج یہ تاریخ بالکل اور طرح کی ہوتی. لیکن ایسا ہوتا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر ہی سے کچھ ناقابل اندیش جو ہیں وہ اپنے قوم کی پاؤں پہ کلہاڑی مار دیتے ہیں اور پھر اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں ان کی پاداش کا موقع صدیوں تک نہیں ملتا. تو لیکن اس کا کیا کریں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے.